ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے قریش مکہ سے پہلے فرعونیوں کو بھی آزمایا دین کے اعتبار سے نبی بھیج کے کہ یہ نبی کی بات مانتے یا نہیں مانتے. یہ ان کی آزمائش تھی اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول آئے موسیٰ علیہ السلام. انہیں دو مطالبے کیے. ایک میری رسالت پہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ. دوسرا بنی اسرائیل کو میرے سپرد کرو کہ میں ان کا جو اصلی وطن ہے آبائی وطن شام و فلسطین وہاں کی طرف لے جاؤں. اور پھر یہ کہنے لگے کہ یہ مطالبہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور پھر یہ کہ میں امانت دار بھی ہوں. رسول سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ قرآن نے سارے انبیاء کی امانت داری گواہی دی ہے کہ رب کا پیغام بغیر کبھی بیشی کے تمہیں پہنچاتا ہوں جیسے وہ پیغام ہوتا ہے. اور یہ اللہ کا پیغام ہے کہ تم اللہ کے سامنے غرور تکبر مت کرو, اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو. اور پھر یہ جو میں اپنی رسالت کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہ میری رسالت پر ایمان لے آؤ, بنی اسرائیل کے کو میرے سپرد کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. میں اللہ کا رسول ہوں اس پر میں, اور اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے لیے میرے پاس ایک سند ہے, ثبوت ہے. وہ سند کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے عصا کا, وہ معجزہ ہے یعنی بیضا کا. اور پھر یہ کہ اگر تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شر سے اور ہر متکبر کے شر سے, فتنے سے. تو مجھے اللہ کی ذات پہ مکمل یقین ہے. جب میں اس سے پناہ مانگتا ہوں, پناہ کی دعا کرتا ہوں, وہ تمہارے شر سے مجھے ضرور پناہ دے گا, میری حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ایک بار میری درخواست ہے, فرعونیوں اول تو میرے اوپر ایمان لے آؤ, میرے جو لائے ہوئے پروگرام پہ ایمان لاؤ, اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور لوگوں کو مجھے دعوت دینے دو. لیکن جب وہ نہیں مانے کسی طریقے سے, اور اس طرح 40 سال گزر گئے, 40 سال بڑا عرصہ ہے, معمولی عرصہ نہیں ہے, تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قوم مجرم گناہگار ہے, نافرمان ہے, یہ میری قوم مانتی نہیں ہے, لہذا اپنا فیصلہ کر دے. فرعون جو جسمال کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے تکبر غرور میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے, اللہ اس سے یہ لے. تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی, اب تم اپنے مذہبی تہوار کو بنانے کے لیے باہر آئے ہو, یہاں سے ابھی رات جو ہے وہ تم کیا کرو, چلو. لیکن یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اگر پیچھے تم دیکھ لو فرعون کے لشکر آ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ غرق کیے جائیں گے سمندر میں. تم سمندر میں لاٹھی مار کے تمہیں 12 جگہ مارو, 12 راستے دے دے گا سمندر. وہ راستے خشک بھی ہو جائیں گے, پانی بھی رک جائے گا, راستے بھی خشک ہو جائیں گے. اور پھر جیسے تفسیر روایت میں آتا ہے اللہ نے اس میں کھڑکیاں بھی بنائی, 12 دیواریں, گویا کی دیواریں تھی پانی کی, اس میں کھڑکیاں بھی بنی تھی. بنی اسرائیل ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. یوں آگے جا رہے تھے, کھڑکیاں بھی ساتھ آگے جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں
یہ آج کل ابھی جو آپ کمپیوٹر سے نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ پہلے سے موجود ہے، انسان کو تو اس نے سکھائے ہیں، یہ تو اللہ نمونے ظاہر کر رہے ہیں، نمونے ظاہر کر رہے ہیں۔ دنیا اب آخرت کے قریب پہنچ رہی ہے، قیامت کے قریب پہنچ رہی ہے، تو اللہ اس طرح کے نمونے بھی ظاہر کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں جس میں پہلے علماء دنگ تھے کہ اب یہ جو قیامت کی یہ نشانیاں ہیں یہ کیسے ہوں گی، لیکن آج وہ علماء کہتے ہیں کہ آج وہ نشانیاں کیا ہو گئی، سب کی سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم جب پار ہو جاؤ گے، پیچھے سے یہ آئیں گے تو پھر میں حکم دوں گا، پانی کو حکم دوں گا، وہ مل جائے گا اور یہ کیا ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ چلے ایسے ہوا پھر اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی باغات اور کتنے ہی چشمے اور کتنی ہی کھیتیاں اور عزت کے مقامات یعنی محلات، کوٹھیاں، مکانات عالیشان، وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ اور بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جن میں رہ کر بڑے خوش تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں رہ گئی، اور ہم نے اور لوگوں کو اس کا کیا بنایا، وارث بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور نہ ان کو اس وقت مزید مہلت ملی۔ اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے مہلت کے بعد مزید مہلت نہیں ملتی۔ ان پہ آسمان نہیں رویا اور زمین نہیں روئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد زمین و آسمان کا افسوس کرنا، لیکن احادیث میں صحیح رونے کا بھی ذکر آتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ نیک آدمی، آسمان میں اس کے دو دروازے ہوتے ہیں، ہر آدمی کے دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہوتا ہے اعمال اوپر جانے کا، ہر آدمی کے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں، ایک اعمال اوپر جانے کا اور ایک اس لیے روزی آنے کا۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے اعمال جب اوپر جاتے ہیں تو اس سے آسمان کے وہ دروازے خوش ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے خوش ہوتے ہیں، ان کو راحت ملتی ہے۔ اور ایسے ہی جب نیک آدمی کے لیے روزی جس دروازے سے نیچے آتی ہے تو وہ دروازے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور بعض روایت میں یہ کہ یہ دروازے ایسے انسان کی زندگی بقا کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی اور لمبی کر دے، کہ نیک اعمال اوپر آ رہے ہیں، ہمیں رات پہنچ رہی ہے، ایسے خوش قسمت آدمی کی روزی نیچے جا رہی ہے، ہمیں رات پہنچ رہی ہے، تو اس کی زندگی اور لمبی کر دے۔ اور ایسے ہی جن مقامات پہ زمین پہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور رہ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مقامات بھی جو ہے نا، وہ جب اس عبادت سے جب تک وہ زندہ ہے تو اس عبادت سے ان کو رات پہنچتی ہے، اور اس کی زندگی کی اور بقا کی وہ مقامات دعا کرتے ہیں۔ اور جب یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ آسمان کے دروازے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ آسمان حدیث میں یہ آیا ہے، آسمان کے ترمذی کی روایت ہے، آسمان کے دروازے رو رہے ہوتے ہیں۔ زمین کے وہ مقامات جہاں وہ بات کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا بھی تھا۔ نیک آدمی کے اٹھنے بیٹھنے پہ بھی ایسے مقامات فخر کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، وہ مقامات پھر کیا کرتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی، نیک آدمی کی عبادت سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے اوپر رہنے سے ہم معروم ہوں گے، ہمارے اوپر چلنے سے وہ ہم معروم ہوں گے۔ اور جب کوئی شریر آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس کے گندے اعمال کے اوپر آنے سے ہماری جان چھٹ گئی۔ روزی کا دروازہ بھی خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے غریب کے لیے جو روزی جاتی تھی ہم سے، ہماری سے جان چھٹ گئی۔ ایسے ہی شجر حجر یعنی درخت اور پتھر، کیڑے مکوڑے، پرندے اور ہر چیز، نباتات اور جمادات، ساری چیزیں ایسے آدمی کے جانے پہ خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ شکر ہے اس شریر آدمی کی شرارت سے ہمیں نجات مل گئی۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کسی نے کہا کہ فاسق آدمی جب دنیا سے جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن صرف لوگ خوش نہیں ہوتے، چرند پرند بھی، یہاں تک کہ ایسے آدمی کی وجہ سے گھونسلوں کے اندر رہنے والے پرندے بھی، جب تک یہ آدمی دنیا میں ہوتا ہے
وہ بھی اپنے گھونسلوں میں متاثر ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی جن علاقوں میں عذاب آ رہا ہوتا ہے وہاں تو پھر درخت اور پہاڑ اور زمین اور چھتیں ساری چیزیں تباہ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ آدمی جب جاتا ہے تو پرندے گھونسلوں کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ایسے ہماری جان چھوٹ گئی. اللہ حضرت انسان کی عبادت سے تو پانی کے اندر جو جانور ہے وہ بھی، فضا میں جو جانور ہے، یہاں تک کہ فرشتے، آسمان اور زمین ساری چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. سورج گرہن ہو جائے تو حکم ہے نماز پڑھو. جب نماز پڑھتا ہے تو سورج گرہن کو جو ہے نا اس آفر سے اس سورج کی جان چھوٹ جاتی ہے. چاند گرہن سے چاند کی جان چھوٹ جاتی ہے. تو اس کا اثر، اس کی عبادت کا اثر تو اوپر آسمانوں تک پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہو یہ آسمان و فرشتے اس طرح، آسمان اور ہر چیز، فرشتے بھی، زمین بھی، ہر چیز ایسے ہی بلک بلک کے روتے ہوں جیسے وہ استوانہ حنانہ، وہ ستون مسجد نبوی کا جس کا نام حنانہ ہے، دراصل کھجور کا تنا تھا، خشک اور گاڑا ہوا تھا. رسول سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے صحابہ کو. اور جب رسول کے ممبر بنایا گیا آپ کے لیے، آپ جب اس پہ بیٹھنے لگے تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اتر کے اس پر دست شفقت رکھنا پڑا، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہو. تو ممکن ہے ایسی ہر چیز روتی ہو، آسمان بھی، زمین بھی. نیک آدمی کی جدائی. کبھی کبھی ایسے نیک لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، مطلب بالکل صاف ہوتا ہے، سارا آسمان صاف ہوتا ہے، پھر بھی بارش کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. ممکن ہے یہ بھی آسمان کا رونا، کیونکہ آسمان کے رونے کا ذکر تو قرآن میں بھی، حدیث میں بھی. اے اللہ، جس اللہ نے فرمایا کہ فرعونیوں پہ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، اور ان کو مزید مہلت ملی، مزید مہلت پھر نہیں ملتی. ایسے ہی انفرادی موت جب آتی ہے، اور قیامت میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پر موت واقع ہو گئی تو اس پر قیامت قائم ہو چکی، قیامت اس پہ برپا ہو گئی، کیونکہ اس کا حساب کتاب وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا ہے تو فرشتے روح بھی اچھے طریقے سے، بڑی آسانی کے ساتھ وہ نکالتے ہیں. اور فرشتے جنت سے مختلف قسم کے گلدستے اور مختلف قسم کے تحفے طائف لا کے، وہاں کے رومال، خوشبودار رومال، پھول کے گلدستے لا کے، اور حسین و جمیل شکلوں میں، ایسی حسین و جمیل خوشبودار شکلوں میں کہ یہ ان کے نظارے میں لگ جاتا ہے اور اتنے میں روح نکل جاتی ہے. اور کسی نبی نے، ابراہیم علیہ السلام نے خود رسول اللہ سے اسرائیل سے پوچھا تھا ملک الموت سے، جب بری شکل میں کسی کے سامنے آ کے روح قبض کرتے ہو تو وہ شکل دکھاؤ ذرا. اب جب انہوں نے شکل دکھائی تو وقت کے نبی بے ہوش ہو کے گر پڑے. کہ ایک نبی میں 4000 دنیاوی مردوں کا حوصلہ ہوتا ہے. 4000 کا مجمع آدمی کے ساتھ ہو تو آدمی رات کو جنگل میں جائے، ادھر سے شیر آئے، تب بھی آدمی نہیں ڈرتا. 4000 کا مجمع، درندے آئے لیکن بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ فرشتوں کی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے برے آدمی کا. اس کے قرآن نے ہمیں بڑا جھنجھوڑا ہے، بڑا، کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے، نظر کی حالت طاری ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کر لو رب کے ساتھ تاکہ وہ جہان برباد نہ ہو. اللہ ہماری وہ جہان برباد ہونے سے بچائے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت آزادی کا ذکر کر کے بنی اسرائیل پہ احسان جتلایا ہے. آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کہ میں آزاد رہوں. غلامی خواہ انفرادی ہو، شخصی ہو یا قومی ہو، دونوں بری. جس وقت
اسلام آیا اس وقت غلامی کا دورہ تھا، غلامی کا بڑا رواج تھا اس وقت، سارا دنیا کا نظام، کاروبار وغیرہ اور سارا نظام غلاموں پہ چلتا تھا، یہاں تک کہ جس آدمی کے غلام ہوتے تھے اس کی مثال ایسے ہوتی تھی جیسے آج کل کسی کی پراپرٹی اور کرایہ آتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے، ایسے جس کے غلام ہوتے وہ گھر میں بیٹھ کے غلام کما کے اس کو لا رہے ہوتے تھے، کھلا رہے ہوتے تھے، جتنے زیادہ غلام اتنا زیادہ کرایہ، اتنی زیادہ آمدن، اور پھر کاروبار بھی غلاموں پہ چل رہا تھا۔ تو اب اسلام نے اس کو اس لیے روا رکھا، اور یک دم اسلام اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دنیا کا نظام ٹھپ ہو کے، دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا، لیکن اسلام نے اس میں اصلاح کی، بڑی اصلاح کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بڑی ترغیب دی مسلمانوں کو کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، کسی وجہ سے اگر تمہاری غلامی میں آ گئے ہیں تو ہے تمہاری طرح انسان، تمہارے بھائی، لہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہناؤ انہیں بھی پہناؤ، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ مشقت والا کام مت لو، اور اگر کہیں مجبوراً مشقت والا کام ان سے کرانا پڑ جائے تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، خود بھی ان کا کھانا اگر کم ہے تو زیادہ نہیں دے سکے، ایک لقمہ دے دو، لیکن چکاؤ ضرور، کہ انہی کے ہاتھوں سے نکلا، نظروں سے نکلا اور انہوں نے پکایا، تیار کیا، تو ان کو چکاؤ ضرور۔ اور پھر دیکھیں اسلام نے تو آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ غلام کی آزادی کی کتنی فضیلتیں بیان کی رسول اللہ، جو ایک غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اور اس کی وجہ سے بعض صحابہ نے ہزاروں غلام آزاد کیے۔ ایسے ہی جتنی سزائیں ہیں، جتنی قسم کا کفارہ، رمضان کے روزے توڑنے کا کفارہ، قتل خطا کا کفارہ، جنایات کے جتنے کفارے، ان میں غلام کی آزادی کو رکھا گیا، غلام کی آزادی کو۔ تو اس طرح تو اسلام نے اس کو جو ہے کیا ختم کرنے کی کوشش کی، اور جب دنیا نے قانون بنایا تو ظاہر ہے اسلام نے اس کو پسند کیا، ناپسند نہیں کیا، اسلام تو پہلے سے اس کو پسند نہیں کرتا غلامی۔ آج شخصی غلامی تو ختم ہو چکی، لیکن قومی غلامی، اقتصادی غلامی، سیاسی غلامی، ذہنی غلامی، تہذیبی اور ثقافتی غلامی، یہ آج بھی موجود ہے، خاص کر مسلمانوں میں۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک، وہ ان کے غلام ہیں، ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، وہ ان کے غلام ہیں۔ ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھ کے، ان کی طرف جیسا ان کا اشارہ ہوتا ہے، اور جو ان کا حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آج من حیث القوم مسلمان آزاد نہیں، اس کو اقتصادی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنی غلامی میں ترقی یافتہ ممالک نے جکڑا ہے، جکڑا۔ خاص کر جب ترک خلافت ختم ہو چکی، اس کے بعد تو مسلمان تقریباً کوئی 50 سے اوپر ریاستیں ہیں، لیکن ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، خود وہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک پر کافروں کی طرف سے مظالم ہو، مثال آج زندہ ہے، کافروں کی طرف سے مظالم ہو، تو دوسرے مسلمان ممالک 50 سے اوپر، بعض ایٹمی ممالک بھی ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا، صرف زبانی زیادہ سے زیادہ زبانی مذمت کرتے ہیں بس۔ ایسا ہی ترقی یافتہ ممالک نے جکڑا ہے ان کو۔ تو یہ قومی غلامی ہے، قومی غلامی سے ہم آج بھی نہیں نکلے، اور غلامی ایسی چیز ہے، جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ غلامی ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کا ضمیر کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔
ختم ہو جاتا ہے انسان، بے ضمیر ہو جاتا ہے انسان. یہاں تک کہ پھر ایسے لوگ جن کا غلام ہوتا ہے اپنی زبان بھی اپنی زبان کو بھی ترقی کے خلاف سمجھتا ہے، اپنی زبان کو انہی کی زبان بولتا ہے. جیسے آج کے مسلمان خاص کر بر صغیر کے لوگ یہ انگریزی سے کتنے متاثر ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہے کہ جب تک کسی کو انگریزی نہ آئے وہ ترقی نہیں کر سکتا. حالانکہ جرمنی کو نہیں دیکھ رہے، چائنا کو نہیں دیکھ رہے، فرانس کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ انگریزی بول رہے ہیں، یہ تو انگریزی سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، وہ ترقی یافتہ ہے. انہوں نے اپنی زبان میں سائنس کو، ٹیکنالوجی کو اور کمپیوٹر کو اپنی زبان میں اتنی ترقی دی ہے کہ آج ان کو انگریزی میں اس کا ترجمانی کی ضرورت نہیں. ہم سے تو پھر عرب کے لوگ اچھے ہیں، جیسے ہمارے مفتیوں کو جو کمپیوٹر پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے آج کل جتنا کچھ انگریزی میں تھا وہ عربی میں تبدیل کر دیا. ان کے کمپیوٹر آج جو ہے نا وہ عربی میں چل رہے ہیں. لیکن ہم لوگ ہیں، ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہمیں جہاں اور چیزیں ان کی لینی چاہیے وہاں ہمیں زبان بھی ان کی بولنی چاہیے، اسے سیکھنی چاہیے. تو وہ قومی آزادی ہمیں نہیں ملی آج، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آزادی کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنی بڑی نعمتوں سے اس کو قرار دیا، بلکہ سب سے بڑی نعمت قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیونکہ آدمی جب تک غلام ہو تو اپنے دین پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. انسان کے حق میں تو سب سے بڑا انعام اور نعمت دین ہے، غلام دین پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب تک غلام تھے تو دین پہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، کتنا مشکل تھا. وہ تو سارا دن جو ہے نا انہی کے زنجیروں میں جکڑ کے وہ گھسیٹے جاتے تھے. وہ اگرچہ احد وہاں بھی کرتے تھے، لیکن وہ اسلام کے شاعر کو ادا کرنے کہاں دے رہے تھے ان کو. وہ تو 24 گھنٹے ان کے زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے، گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، بچوں کے سفر کیا جاتے تھے. جب آزاد نہیں تھے تو دین پہ عمل بھی نہیں کر سکتے تھے. آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں شخصی طور پہ آزاد ہے، اللہ ہمیں من حیث القوم بھی آزادی نصیب فرمائے. آج ہمارے سیاستدان جو ہے نا بڑے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں، اور پہلے تو اربوں ڈالر اور آج کل ہزاروں اربوں ڈالر قرضہ ہے. اور وہ قرضہ بھی دیکھے وہ انہی کے مشیروں پہ خرچ ہوتا ہے، انہی کے پروگراموں پہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو سود ہوتا ہے اس سود کو ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لیے جاتے ہیں. تو قرضہ بھی ان سے لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ قرضہ جو ہے نا وہی استعمال کر رہے ہیں اپنے مشیروں اور جو ان کے کارندے کام کر رہے تھے انہی پہ وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ جو بچا کچا ہوتا ہے ہمارے سیاستدار حکمران آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور نکالتے وہ قرضہ ہم سے، پھر وہ ادا کرتے ہم ہیں. اس لیے تو دن بدن ہم مشکلات میں پنسے جا رہے ہیں. مشکلات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ممالک آگے کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان ریورس جا رہے ہیں، ریورس، حکمرانوں کے چور ہونے کی وجہ سے اور غیروں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کی وجہ سے. آج بھی یہ قرآن کے ایجنڈے کو سینے سے لگا لیں تو پھر دیکھ لیں آج یہ کس طرح جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ یہ پرواز کرتے ہوئے یہ ترقی کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، کس سے؟ ذلت دینے والے عذاب سے، ذلیل کرنے والے عذاب سے، ذلتناک عذاب سے. کس کی طرف سے تھا وہ؟ فرعون کی طرف سے. کس کی شکل میں؟ غلامی کی شکل میں. ان سے بگاڑ کے کام لیتے تھے اور ان کو مارا جاتا، پیٹا جاتا. غلام تھے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا جانوروں جیسے، بلکہ ان سے بھی زیادہ کام لیا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فرعون جو تھا وہ بڑا سرکش تھا اور بڑا متکبر تھا. متکبر آدمی جب کسی کو سزا دے تو اس کے دل میں پھر خدا کا رحم، ترس، خوف نہیں ہوتا، وہ بدمست بھی ہوتا ہے، بدمست بھی. اے اللہ، اور فرمایا کہ وہ پھر سرکشی میں، غرور میں حد سے تجاوز کرنے والا تھا.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کچھ احسانات کیے تھے، اس کا ذکر کیا کہ اس وقت کے جہان والوں پہ ہم نے انہیں علمی اعتبار سے فضیلت دی، علمی اعتبار سے۔ اس وقت اس امت کے آنے کے بعد تو اب ساری امتوں سے یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ نشانیاں عطا کی کہ جن میں ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑا۔ دیکھیں اول تو فرعونیوں سے نجات دینا، خود سمندر سے پار ہو کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا فرعون کی غرقیابی کو، یہ پھر بادلوں کا سایہ، منسلہ کی صورت میں خوراک، پانی کا غیبی انتظام، روشنی کا غیبی انتظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھے، یہ نشانیاں تھیں اللہ کی وحدانیت اور طاقت کی، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی، اور بنی اسرائیل کے لیے اعزاز کی، رب کی طرف سے انعام کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح سخن مکہ کے مشرکوں کی طرف پھیر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ پہلی مرتبہ مریں گے، بس یہ پہلی موت ہے، یہ موت ہے، بس جب مریں گے پھر اس کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے دوبارہ، یہ پہلی موت دنیا میں آئے گی، اس کے بعد زندگی نہیں ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہے، پھر ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ، اگر تم سچے ان کو لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے طاقت کے لحاظ سے، چلتے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے یا قوم تبا۔ تبا یمن کا بادشاہ تھا، ہمیر قبیلے کا باشندہ تھا، یہ وہ قبیلہ ہے، تبا اور سبا یہ دونوں ایک قوم کے نام ہیں، ایک قوم کے نام ہیں۔ یہ وہ خاندان تھا، وہ قبیلہ تھا کہ علاقہ سبا میں تقریباً 250 سے لے کے 300 سال تک انہوں نے 250-300 سال انہوں نے حکومت کی۔ بعض روایت میں ہے کہ بادشاہ صرف مسلمان تھا اور قوم کیا تھی، وہ کافر۔ بعض میں یہ ہے کہ بادشاہ بھی مسلمان تھا، اور جب بادشاہ مسلمان ہو تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ اور راستے پہ ہوتے ہیں۔ قوم بھی مسلمان تھی، جب دنیا سے چلا گیا تو وہ مرتد ہو گئی، پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ حالانکہ بڑے خوشحال تھے، بڑے متمدن تھے، بڑے متمدن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قوم تبا یا ان سے پہلے جو لوگ گزرے وہ زیادہ طاقتور تھے یا مکہ کے لوگ زیادہ طاقتور ہیں؟ ان کے پاس بڑے اقتدار تھے، بڑی مال و دولت تھی ان کے پاس، مال و دولت بڑی تھی ان کے پاس، ان کے پاس جو کچھ تھا طاقت اقتدار کے اعتبار سے مکہ کے لوگ ان کے 10ویں سے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ماں بلغوا معشار ما آتیناہم دوسری جگہ آتا ہے، ان کے 10ویں سے کو یہ نہیں پہنچ سکتے، ہم نے ان کو ہلاک کیا تو یہ کون ہوتے؟ اور اس کی وجہ سے اللہ قیامت تک آنے والے باغیوں، کافروں، مشرکوں، نافرمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، بڑوں کو میں نے نہیں چھوڑا، ان کو میں نے سزا دی، تو پھر تم کیا ہو؟ تم تو بڑے کمزور ہو، لہٰذا میری نافرمانی مت کرو۔ اس کا وبال بہت برا ہوتا ہے، پھر انجام برا ہوتا ہے نافرمانی کا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آسمان و زمین بنایا یہ تو ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، ہم نے اس کا ایک مقصد ہے کہ میرا بندہ بنانے والے کو پہچان لے، بنانے والے کو پہچان لے، اس کی قدرت کو پہچان لے، اس کی طاقت کو پہچان لے، اور اسی سے اس کی وحدانیت پہ استدلال کرے کہ جب اتنی بڑی طاقت اس کے سوا کسی کے پاس نہیں تو عبادت کا لائق بھی اس کے سوا کوئی نہیں، خالق ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تو معبود بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ مخلوق اس کے سوا جو ہوگا مخلوق ہوگا، اور مخلوق جو ہے معبود نہیں بنتا۔ ہم نے ان کو پیدا کیا مقصد کے تک، لیکن اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں، وہ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس بات کو سوچتے نہیں ہیں۔ ان نشانیوں میں غور فکر کریں، انسان کو میں نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، پہنچ جائیں گے اس بات پہ کہ اللہ کی طاقت کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ فیصلے کا دن
ان کی ملاقات کا وقت ہے، ان کی ملاقات کا وقت ہے سب کا۔ وہ ایسا دن ہے کہ وہاں دوستی کام نہیں آئے گی، دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ پھر ایسے باغی لوگوں کی اور طرح سے مدد ہوگی، ہاں جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ اللہ کا رحم کس پہ ہوگا؟ ایمان والے پر، نیک آدمی پر، مومن پر، اس پہ اللہ کا رحم ہوگا۔ کافر مشرک پہ جس کا عقیدہ خراب ہو اس پہ نہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی سب پہ غالب ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وہ کافروں، مشرکوں، باغیوں، جتنی بھی طاقت والے سب کو سزا دے سکتا ہے، سب پہ غالب ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان ایمان والوں میں بنا دے۔ سبھی وجہ دیکھ جلدی جلدی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلتناک عذاب سے، من فرعون، فرعون کی طرف سے، جو فرعون کی طرف سے تھا۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک تھا وہ سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والا۔ لَقَدْ اخْتَارْنَاهُمْ، البتہ تحقیق ہم نے ان کو چنا، منتخب کیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، علمی لحاظ سے، ازراہ علم کے، علی العالمین، سارے جان والوں پہ، وآتیناہم من الآیات، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین، جن میں ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ یعنی مکہ والے البتہ کہتے ہیں، ان الا موتۃ الاولی، نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو اٹھائے جائیں گے تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر ہو تم سچے۔ او خیر قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ بہتر ہے طاقت کے لحاظ سے یا قوم تبع، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک تھے وہ مجرم۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، بے مقصد، فضول، بس